اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں، تو ناظرین زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ہم لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور آخر کس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں کبھی بھی بارگاہ رب ذوالجلال میں ایسی نہیں ہوا کہ وہ قبول نہ ہوں۔ تو وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں ان کی فوراً سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اول وہ شخص ہے مضطر، بے چین و پریشان حال شخص، یعنی جو بہت زیادہ پریشان حال شخص ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے فوراً۔ دوم وہ شخص ہے مظلوم، اگرچہ فاجر ہو، اگرچہ کافر ہو، لیکن اس پر اگر ظلم ہوا ہو تو وہ ضرور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ تیسرا، بادشاہ عادل، جو عادل بادشاہ ہے اس کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا، مرد صالح، یعنی کہ جو صالح مرد ہے اس کی بھی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا فرما بردار، مسافر شخص، ان کی بھی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے دار کی دعا، مسلمان کے لیے اس کی غیبت میں یعنی غیر موجودگی میں دعا مانگے اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں تیری دعا قبول اور تجھے بھی اس طرح کی نعمت حصول ہو۔ اس کے علاوہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مریض کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہر مومن مبتلا بلا، یعنی بلائے دنیاوی جسمانی، یہ مریض سے عام ہے کہ یعنی کہ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو یاد خدا میں بکثرت رہتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو تنہا جنگل میں جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے اس کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص نے کسی پر احسان کیا اپنے محسن کے حق میں اس کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جماعت مسلمانان کو مل کر دعا کریں، بعض آمین کہیں تو اس طرح کی بھی لوگوں کی بھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں سے دعا منگوایا کریں جن کی دعا فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند لوگ جو میں نے آپ کو بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عزیز، بہت ہی محترم لوگ ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی پریشان نہ ہوا کریں، اپنے رب ذوالجلال سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی بھی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج میں جو آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس ایک رات میں ہی آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی برکت، اتنی وسعت آ جائے گی کہ آپ کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی یا رحمانو
یا رزاق یا رحمان یا رزاق، اس کا اتنا زیادہ ورد کرنا ہے کہ بے خود ہو جائیں، بغیر کسی سے کلام کیے یہ آپ نے ورد کرتے رہنا ہے، اور حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اتنا رزق، اتنی برکت آپ کے رزق میں آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی بھی رات میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ ورد کرتے رہنا ہے، اور اس کے بعد اپنے رب ذوالجلال سے دعا مانگنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔